أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالنہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے آخرت کا منصوبہ اس دنیا کے اندر انسان کو کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے، یہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس موقع پر میں نے قرآن کریم کی چند آیات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان کا مستقبل آخرت کی زندگی ہے، اور مسلمان کو اس دنیا کے اندر ایک منصوبہ، ایک ہدف، ایک گول، ایک مقصد تیار کرنا چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت وہ مقصد اس کا کیا ہے؟ صرف آخرت کی زندگی، جنت میں داخلہ، جنت کو حاصل کر لینا۔ جب ایک مسلمان اس طریقے سے اپنا مقصد بنا لے گا تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کے اندر ایک کردار پیدا ہوگا، ہم اس کردار کو جنتی کردار کہیں گے، اور بد اخلاقی، بد کرداری، بے مقصد زندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان سے، مسلمان سے خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کے بعد میں وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ایک ربانی شخصیت کے اندر تبدیل کرتا ہوا چلا جائے گا۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے یہی باتیں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ برادران اسلام، آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے یعنی اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہے
یہ نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر کردار پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو بامقصد زندگی گزارنے والا بنائیں۔ تو میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ انہی چیزوں پر دیتا ہوں، کیونکہ عبادات کو فرض کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو با کردار بنا دیا جائے، بااخلاق بنا دیا جائے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 یعنی 191 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ وقت کے حساب سے آپ کے سامنے، موقع کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی مخلوق کو اپنی نشانیاں بتایا ہے۔ آیات یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو برادران اسلام، ہم رات اور دن اللہ کی اس کائنات کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کی، جس طریقے سے قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ کائنات بھی اسی طریقے سے اللہ کی ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کائنات کے ذریعے ہمارے سامنے رات اور دن اوراق کو پلٹتے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے اوراق کو یعنی سورج کا آنا جانا، موسم کا تبدیل ہونا، رات اور دن کا بدلنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کتاب کے مانند ہے کہ بندہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے، پھر اس کے بعد میں یہ اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانے کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا چلانے والا، اس کارخانے کا چلانے والا کون ہے۔ یہ باتیں میں نے کچھ سال پہلے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا کیا، یہ اللہ کی ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ہم کو ان باتوں کو پہچاننا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، وہ کس طریقے سے بندوں پر، ساری کائنات پر قدرت رکھتی ہے، انہی باتوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ تو برادران اسلام، اس یعنی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ انسانی دماغ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور انسانی ایک جسم ہے، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، اور آپ شاید یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ سارے کے سارے جسم کو انسان کا دماغ یہ کنٹرول کرتا ہے۔ سارے جسم کو کنٹرول کرنے والی چیز ایک ہے، وہ انسان کا دماغ ہے، اور جب دماغ انسان کے جسم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نیند آئے تو انسان کو نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ یہ ایک عام تجربہ ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انسان کو دماغ حکم دیتا ہے کہ بھوک لگے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ سو جاتا ہے، چاہے وہ امیر رہے غریب رہے۔ یعنی برادران اسلام، یہ ایک عام تجربہ ہے جو ہر ایک انسان کے ساتھ اس دنیا کے اندر لگا ہے۔ تو برادران اسلام، یعنی انسان کے جسم کا نظام جو ہے وہ دماغ کے حکم کے تابع ہے۔ دماغ جو حکم دیتا ہے، انسان کا جسم وہی کام کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ایک دنیاوی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کائنات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کائنات کو چلانے والی ایک برتر ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہونے کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں اذا قضى امرا فیقول له کن فیکون، کہ کسی کام کو ہونے کا اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ کائنات کا نظام جو ہے کن فیکون کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العالمین جسے جب چاہے، جس طریقے سے چاہے بنانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، وہ کام بس ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، ٹھیک اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دماغ کی مثال پیش کی، پھر اس کے بعد اس کائنات کی مثال پیش کی، اللہ رب العالمین ٹھیک اسی طریقے سے ساری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو اب برادران اسلام، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کئی ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں کہ میں
بندوں کے اعمال و اقوال کی نگرانی کر رہا ہوں، میں بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں، ان کے تمام اعمال کا میں کل قیامت کے دن حساب اور کتاب لینے والا ہوں۔ اور مسلمان اپنی زبان سے اس بات کا یعنی یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ان تمام کی تمام باتوں پر کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھے زندہ کریں گے، اللہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ میرے اعمال و اقوال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان اس طریقے سے ان باتوں کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن برادران اسلام میں بار بار یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صرف زبانی اقرار مسلمان کو کامیابی ہرگز نہیں دلوا سکتا۔ چلیے اب ان باتوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم سورہ آل عمران کی ایک آیت کا آخری حصہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر کچھ دنیاوی مثالیں دیتے ہوئے ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد کہ میں اپنے تمام بندوں پر اپنی نگاہ رکھا ہوا، یعنی اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں میں ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ میں انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں برادران اسلام اب ہماری کیفیت ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ ایمان، میں بار بار بتاتا ہوں ایمان کے معنی یقین کے ہیں کہ جب اللہ یہ فرماتے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں تو بندہ یہ یقین کر لے کہ میری ہر چھوٹی چیز میرا چھوٹا عمل یا بڑا عمل اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ میرے ہر چھوٹے بڑے کام کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر جب بندہ اس طریقے سے یقین کر لے گا کہ اللہ کی نگاہ میرے ہر عمل پر اللہ کی نگاہ ہے تو برادران اسلام انسان کے اندر ایک کردار پیدا ہوگا، انسان کے اندر ایک کردار پیدا ہوگا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب کہ اللہ یہ فرما دے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہمارے اندر کوئی کردار پیدا نہیں ہوتا، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا یہ شہر یعنی شہر حیدرآباد ہے، اس شہر حیدرآباد میں کرائم کو روکنے کے لیے یا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا نظام قائم کیا گیا ہے، یعنی سڑکوں پر روڈ کے اوپر یا چوراستوں کے اوپر ٹیلی ویژن کیمرے لگا دیے گئے اور یہ کیمرے خفیہ طور پر نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سگنل توڑے یا اسی طریقے سے کوئی غیر قانونی حرکت کرے یا کوئی چوری کرے یا کوئی قتل کرے یا کوئی اور غیر قانونی کام کرے تو برادران اسلام یہ خفیہ کیمرے جسے انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ کیمرے فوراً ویڈیو ریکارڈنگ یا اسی ویڈیو ریکارڈنگ اس کے اعمال کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں برادران اسلام ایک انسان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے یہ غیر قانونی کام ہرگز نہیں کیا۔ ایک نگران کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے لاکھوں کروڑوں ہزاروں انسانوں کی نگرانی کرتا ہے، ٹی وی اسکرین پر بیٹھے ہوئے سب دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا غلطی کی ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ کام ہرگز نہیں کیا تو فوراً اس کی ویڈیو ریکارڈنگ، اس کی آڈیو ریکارڈنگ، اس کے پکچرز اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فلانے وقت میں فلانی جگہ پر فلانے تم نے اس طریقے سے غیر قانونی کام، سگنل کو تم نے توڑ دیا، نو پارکنگ میں تم نے اپنی گاڑی پارک کی، یہ تمہارا چالان ہے، یہ تمہاری سزا ہے۔ اب جب انسان کی زبان چپ ہو جاتی ہے یعنی وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہاں پر تو میری ریکارڈنگ موجود ہے، اس کے بعد میں یہ اپنی سزا کو قبول کرتا ہے، چالان دے کر نکل جاتا ہے۔ تو برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس
جس اللہ نے اس کائنات کو تیار کیا وہ اللہ یہ کہے کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تمہارے تمام کے تمام اعمال کو رات اور دن دیکھ رہے ہیں، تو برادران اسلام ہمارے اندر وہ کردار کیوں پیدا نہیں ہوتا جو کردار قرآن کریم ہم سے چاہتا ہے؟ برادران اسلام خفیہ کچھ ٹیلی ویژن کیمرے جو ہیں یہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک کردار پیدا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ سگنل کو توڑ دیا، غیر قانونی کام کر لیا، یہ ایک مرتبہ چالان دینے کے بعد میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، ایک کردار اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ آج کے بعد کبھی کوئی غیر قانونی کام ہرگز نہیں کرے گا۔ تو یہ کردار یہ کیمروں نے ہمارے اندر پیدا کر دیا۔ تو برادران اسلام آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تمام کی تمام باتوں کا اقرار کرنے کے بعد میں آپ یہ بتائیے کہ جنتی کردار ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہم وہی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار لیا کرتے ہیں، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار لیتے ہیں، غیر قانونی جسے ہم زندگی کہیں گے اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت اللہ کی رحمتیں ہیں۔ برادران اسلام جب ایک بندہ ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں تو برادران اسلام حقیقت میں وہ اپنی نفس کا احتساب کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ حدید میں فرماتے ہیں اور آیت کا نمبر سورہ حدید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ واللہ بصیر بما تعملون، کہ دیکھو تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہی مثال کنٹرول روم کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کی اس نگرانی کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے خفیہ کیمروں کو اپنے سامنے رکھیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تمام کے تمام کاموں کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ برادران اسلام کیا کیفیت میری ہونی چاہیے؟ اب کیا اعمال کیا صالح انقلاب میرے اندر آنا چاہیے اور شدت کے ساتھ میں اپنے آپ کا محاسبہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آسمانوں پر اللہ ہے وہ اندھا ہے، گونگا ہے یا بہرا ہے، وہ صرف وہ نہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نہ تو ہمیں پکڑ سکتا ہے، نہ تو ہماری آوازیں اس تک پہنچ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے برادران اسلام؟ اگر ہماری یہ کیفیت ہے برادران اسلام تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ ہماری ساری ریکارڈنگ کو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے تو یقیناً سوائے پچھتاوے کے ہمارے لیے دوسری اور کوئی بات وہاں پر موجود ہرگز نہیں ہوگی۔ برادران اسلام اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اعملوا، کر لو اس دنیا کے اندر جو کچھ چاہتے ہو کرو، تمہیں اجازت دی گئی، تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے، امتحان لیا جائے، مکمل طور پر تمہیں آزادی دی جائے کہ شراب ہے، شربت ہے، زنا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مکمل طور پہ تمہیں اس دنیا کے اندر آزادی اسی لیے دی گئی ہے کہ اعملوا، جو چاہے کرو، مرضی ہے تمہاری، معاشیت جو چاہے کرتے چلے جاؤ، لیکن سن لو واللہ بصیر بما تعملون، لیکن اللہ تمہارے ہر عمل کو، تمہارے ہر اعمال کو، تمہارے اچھے اور برے اعمال کی اللہ رب العالمین نگرانی کر رہے ہیں۔ کیسی نگرانی برادران اسلام؟ سورہ لقمان آیت کا نمبر 16
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انہا ان تکون مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ کہ اے میرے پیارے بیٹے سن اگر کوئی چھوٹی بات یا بڑی بات چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ یا چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی اگر تو کوئی کر دے یا کوئی انسان اس دنیا کے اندر کرے اور وہ چیز جو ہے کسی چٹان کے اندر چھپی رہے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے اسے بھی کل قیامت کے دن یا پھر ساتوں آسمان میں رہے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے اسے یا پھر زمین میں چھپی رہے زمین کے نیچے چلی جائے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے اسے بھی ان اللہ لطیف خبیر بڑے باریک بھی نہیں باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو برادران اسلام اب ان آیات کے بعد میں اور وہ مثال جو میں نے کیمروں کی آپ کے سامنے پیش کی ہماری دنیاوی زندگی میں اس شہر حیدرآباد میں یہ کیمروں کے ذریعے ہمارے اندر ایک کردار پیدا ہوا کہ ہم کبھی اپنی زندگی میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے تو برادران اسلام قرآن کریم کی ان آیات کے بعد میں ہمارے اندر کیا کردار پیدا ہوا کیا کبھی ہم نے گناہ کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اللہ کی نظر میرے اوپر پڑی ہے میں اگر کوئی نیکی کروں یا برائی یا بدی کروں تو اللہ تعالیٰ رات اور دن چھپے اور کھلے ہر جگہ پر میری نگرانی کرنے والے ہیں اور کل قیامت کے دن میری یہ ریکارڈنگ میرے سامنے پیش کر دی جائے گی اس وقت میں میرا منہ بند ہو جائے گا اور یہی اعمال کے ذریعے میرا حساب و کتاب ہوگا برادران اسلام کیا یہ شدت کا جو محاسبہ ہے اس محاسبے نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنا حساب و کتاب کرنے والا بنایا نہیں بنایا تو برادران اسلام وہ حدیث جو رمضان المبارک کے پہلے خطبہ جمعہ کے موقع سے آپ حضرات کے سامنے میں بار بار دہراتے چلے جا رہا ہوں اسے پھر ایک بار سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں ایمان میں کیا کہتا ہوں یقین کیسا یقین جیسا کیمروں کی مثال آپ کے سامنے سگنل توڑیں گے ریکارڈ ہو جائے گا تو ایسا یقین اس یقین کے ساتھ جو روزے رکھتا ہے اور اپنی نفس کا حساب احتساب نفس کے ساتھ روزے رکھتا ہے حساب و کتاب کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کا بھی ایک قول ہے آپ کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا اپنے آپ کو تم تول لو اپنے آپ کا تم حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب کرے وزنوا اپنے آپ کو تول لو قبل ان تحسنوا اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہیں تولا جائے برادران اسلام حضرت عمر بن خطاب کے اس قول کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے اور یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ کا دسترخوان جو کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے کھول دیا گیا ہے جس کے ذریعے ہمیں روحانی غذا لینی چاہیے تھی ہم اس کے ذریعے روحانی غذا لینے کے بجائے ہم ابلیس کی غذا گندی چیزیں اس کے ذریعے ہم لیا کرتے ہیں برادران اسلام یہی چیز ہماری اخلاقی زندگی کے لیے سب سے بڑی قاتل کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئی ہے ہمیں اس اللہ کے دسترخوان کو اس کائنات کی کتاب کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال کو ہمارے سامنے پیش کر کے ہم سے حساب و کتاب لینے والے ہیں اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اس روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں اب برادران اسلام اس ایک مثال کے بعد میں دوسری طرف میں آپ لوگوں کو لیے چلو سورہ شورا کی آیت نمبر آپ 11 دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہ اللہ کی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں
وہ سننے والے، ایسے سننے والے میرے جیسے، آپ کے جیسے، کسی بادشاہ کے جیسے، کسی پیر، مرشد، قلندر، پیغمبر، جن یا ملائکہ کے جیسے سننے والے، سمیع، کیسے سننے والے اللہ تعالیٰ، بصیر، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھنے والے ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے بھی برادران اسلام میں قرآن کریم کی چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ساتھ ساتھ برادران اسلام ایک دنیاوی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پکار، تمہاری بات چیت، تمہاری گالی گلوچ، تمہارے بد اخلاق، تمہاری زبان سے نکلنے والی بد اخلاقی اور بری باتیں اور غیبتیں اور یعنی ہر وہ اعمال جو اچھے برے ہیں، ان تمام چیزوں کا سننے والا ہو، اور ان کی خفیہ طور پر تمہاری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن بندے کی زندگی کے اندر کوئی کردار پیدا نہیں ہوتا، یہ اپنی زبان پر کوئی لگام نہیں لگاتا، یہ رات اور دن لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، اور یہ رات اور دن جھوٹ کہتا ہے، یہ رات اور دن زبان سے زبانی معاملات کے مسئلے میں یعنی اپنے آپ کو بے پرواہ کیا ہوا ہے۔ لیکن برادران اسلام، اب ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ رات اور دن اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس موبائل فون کے ذریعے میں دوسروں سے بات چیت کرتا ہوں، اور پھر شاید آپ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر روزانہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے پیغامات، لوگوں کی بات چیت جو ہے اس موبائل فون کے ذریعے اوروں تک پہنچتی ہے، اوروں کی انفارمیشن ہم تک آتی ہے، اس پر ہمیں یقین ہے۔ اور پھر جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ خفیہ طور پر ہماری بات چیت ریکارڈ کی جا رہی ہے، ایک ہندوستان کے اندر اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کے ذریعے ہماری بات چیت مصنوعی سیاروں کی طرف جاتی ہے، اور ہماری بات چیت مخاطب تک پہنچنے سے پہلے اس اسٹیشن پر جو نگرانی کی جاتی ہے وہ ہماری بات چیت کو سن لیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری بات چیت جو فضا میں، آسمان میں مصنوعی سیارے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ان سیاروں تک پہنچا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مخاطب تک ہماری بات چیت چلی جاتی ہے۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ بات چیت مخاطب تک پہنچنے سے پہلے حکومت یعنی گورنمنٹ تک پہنچ جاتی ہے، تو برادران اسلام اس کے بعد میں ایک کردار میرے اندر، آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ موبائل کے ذریعے یا فون کے ذریعے کوئی غیر قانونی بات نہ کی جائے۔ اگر ہم کسی قسم کی کوئی غیر قانونی بات کریں گے تو ہماری گرفت ہوگی، ہمیں سزا ملے گی، ہمیں جیل ہو سکتی ہے، ہمیں قید ہو سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ شدت کے ساتھ یہ احساس کہ ہمیں اس دنیا کے اندر پکڑ لیا جائے گا ہمارے اندر ایک کردار پیدا کرتا ہے، اور حکومت کا ہمیں وفادار بنا دیتا ہے۔ لیکن برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ میں تمہاری ہر آواز کو سن رہا ہوں، برادران اسلام ہمارے اندر یہ یقین، یہ ایمان، جو ایمان حکومت کے ساتھ ہر ایک کردار ہمارے اندر ایمان نے پیدا کر دیا، ایک اخلاق پیدا کر دیا، ایک ہم باامن شہری بن کر شہر حیدرآباد کے اندر زندگی گزارنے لگے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور موبائل کے ذریعے کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتے، وہ اس لیے کہ ہمارا حساب و کتاب کر لیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، کیا اللہ پر اس طریقے کا ہمارے اندر یقین نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے کردار کے ذریعے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ پر ایسا یقین ہرگز نہیں ہے۔ یعنی برادران اسلام، ہر چیز زبان سے اقرار کے بعد میں اس کے کردار اور اخلاق سے دیکھی جائے گی۔ اسی لیے تو نیت انسان کی اچھی رہے، وہ کسی کا قتل کر دے اچھی نیت کے ساتھ تو کیا اسے سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اب نیت کو نہیں دیکھا جاتا برادران اسلام، اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے رب کو صحیح طریقے سے پہچاننے
کوشش آج تک نہیں کی. اسی لیے برادران اسلام ہمارے اندر وہ یقین، وہ کیفیت جو صحابہ کرام کے اندر جو یقین، جو ایمان پیدا ہوا تھا، وہ ایمان آج تک ہمارے اندر ہرگز پیدا نہیں ہوا. تو برادران اسلام اللہ جب سننے والے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری بات چیت جو موبائل کے ذریعے آج ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، حکومت ہماری یہ تمام کی تمام بات چیت کو سن رہی ہے. کردار پیدا ہوا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری تمام باتوں کو سن رہے ہیں. تو برادران اسلام ہمارے اندر کردار کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آپ بتائیے کیا ہمارا معاملہ وہی ہے جو بعض مسلمانوں کا اللہ کے نبی کے دور میں 10 سال یا 5 سال یا 1 سال یا 6 مہینے کے لیے تھا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یقین کر لیا. اللہ کے نبی نے ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کو دیکھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کردار کو دیکھ لیا تھا. اسی لیے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ابھی یقین کرنے والے بنے گی کہاں پر بتاؤ؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا کی نہیں ہے. تو برادران اسلام ایمان جب کسی انسان کے، جب کسی مسلمان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ لڑکے کا واقعہ جو استاد اپنے قریب کر کے اس کو تعلیم دیتے ہیں تو اس یعنی دوسرے لڑکوں کے والدین شکایت لے کر آتے ہیں کہ آپ دوسرے لڑکوں سے یعنی دوسرے لڑکوں کو دور کر کے ایک لڑکے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو یہ استاد سارے لڑکوں کو خرید کرتا ہے، ایک ایک چڑیا لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو بچوں، یہ چڑیا ایسی جگہ پر لے جا کر ذبح کرنا جہاں پر اللہ تمہیں نہ دیکھے. سارے لڑکے چلے گئے، کوئی پہاڑ کے پیچھے، کوئی پیڑ کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے بسم اللہ کی اللہ اکبر کہتا ہے، ذبح کر کے استاد کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے. لیکن جس لڑکے کو استاد نے اپنے قریب میں رکھا، یہ لڑکا کبھی پہاڑ کے پیچھے جاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دیوار کے پیچھے جاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جھاڑ کے پیچھے جاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور یہی زندہ چڑیا لے کر استاد کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، استاد کا نافرمان ہے. تو استاد کہتے ہیں کہ اس سے پوچھ لیا جائے. وہ استاد اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بیٹا بات کیا ہے، میری فرما برداری تم نے کیوں نہیں کی؟ تو کہتا ہے کہ اے میرے استاد، آپ نے کہا کہ ایسی جگہ پر اس چڑیا کو ذبح کیا جائے جہاں پر اللہ ہمیں نہ دیکھے. مجھے اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پر اللہ کی آنکھ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. کیا یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوئی برادران اسلام؟ نہیں ہوئی برادران اسلام. تو جب ہمیں پکا یقین ہو جائے گا کہ اللہ غیبی کیمروں کے ذریعے ہماری خفیہ طور پر یا غیبی پولیس کے ذریعے ہماری خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، تو برادران اسلام ہمارے اندر روزے دار کا کردار جب پیدا ہوگا. اس سے پہلے تو ہمارے اندر روزے دار کا کردار پیدا ہو ہی نہیں سکتا برادران اسلام. چلیے اب اس کے بعد میں ایک اور سورہ حمیم سجدہ کی 2 آیات، آیت نمبر 20 اور 21 ہے. دیکھیے آپ، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے قریب لے کر جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب جہنمی جہنم کے قریب چلے جائیں گے، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ان کی جلد وابصارہم وجلودہم، ان کی جلد، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ انہوں نے دنیا کے اندر یہ کام کیے تھے. یہ پلٹ کر جب دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دینے لگے، کان ان کے خلاف گواہی دینے لگے، یہاں تک کہ انسان کے جسم کا چمڑا، ہم جسے کھال کہتے ہیں، یہ کھال بھی اللہ کے سامنے گواہی دینے لگی اعمال کی. وقالوا لجلودہم،
ما شہدتم علینا، یہ بلند کر پوچھیں گے اپنی جلد سے کیا بات ہے، آج تو ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہے، کیوں گواہی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، اے انسان سن، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی، وہی اللہ نے آج قیامت کے دن ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ برادران اسلام، اب اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، پھر دنیا کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، وہ یہ کہ امریکہ میں جب تحقیق اس مسئلے میں کی گئی کہ ماہرین سمیات نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد میں ایک تجربہ ہمارے سامنے یہ پیش کیا کہ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ اپنی زبان سے بات چیت نکالتا ہے، یہ ساری کی ساری بات چیت جو ہے اس کے جسم کی کھال پر نقش ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیا جائے جس کے ذریعے یہ ریکارڈنگ ساری کی ساری اس نے اپنی زندگی میں کی ہے، یہ اگر اس کے ذریعے سننے کی کوشش کی جائے تو ہو بہو وہی بات چیت جو اس نے دنیا کے اندر کی ہے اس کی اس کھال کے ذریعے سن لی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے کیسٹ ہے، یعنی ہماری ریکارڈنگ کیسٹ پر یا چپ کے ذریعے ہماری بات چیت، ہماری وائس ریکارڈنگ یا ہماری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جس طریقے سے کر لی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک نظام یعنی اللہ نے بنایا ہے کہ انسان کی کھال پر انسان کی ساری بات چیت ریکارڈ کر دی جائے، اس کے اوپر نقش کر دی جائے۔ تو برادران اسلام، کیا اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل ہے؟ آپ بتائیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے جسم کی یہ کھال، ہمارے جسم کا یہ جو چمڑی ہے، ہمارے اپنے اعمال کی گواہی دے گی۔ تو برادران اسلام، یہ چند مثالیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ضروری اعلان یہ ہے برادران اسلام کہ الحمدللہ بارکس اصلاح معاشرہ اور اسلامی بیت المال کی جانب سے کچھ ہی دنوں کے اندر الحمدللہ برما کے جو غریب مسلمان نبیل کالونی کتابیٹ کے اندر موجود ہے، ان کو کپڑے بانٹنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارے پاس 20,000 روپے جمع ہو چکے ہیں، ان کو کپڑے اور اناج کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ان کی کچھ دنوں میں 2 یا 4 دن کے اندر ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر حصہ لیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ۔ کچھ دن پہلے ہمارے یہاں پر بیت المال میں کچھ کپڑے جمع ہوئے تھے، الحمدللہ ہم نے لے جا کر یہ کپڑے ان کے اندر تقسیم کیے۔ یہ پرانے کپڑے اور ان کے اندر کچھ نئے بھی کپڑے موجود تھے جو لے جا کر ان کو دیے گئے۔ تو برادران اسلام، یہ پرانے کپڑے لینے کے لیے بھی تیار ہے، تو اگر آپ کے پاس کچھ پرانے کپڑے ہیں تو یہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے نئے کپڑوں کے لیے یا اناج کے لیے فطرے کا جو اناج ہے اس کے ذریعے آپ ہماری یعنی اسلامی بیت المال یا اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ بارکس کو آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، دوسرا اعلان یہ ہے کہ بیت المال کے ذریعے الحمدللہ لگاتار 11 مہینے سے اسپوکن انگلش کی کلاسز چلوائی گئی، 4 کمپیوٹر خریدے گئے الحمدللہ، اور ایک زمین کی بات چیت بلوبرڈ اسکول کے قریب میں 80 گز جو زمین ہے اس کی بات چیت الحمدللہ مکمل طور پر کر لی گئی ہے۔ رمضان کے بعد میں اس کا بیانہ یا نہیں تو مکمل طور پر اس کی قیمت دے کر اس کا قبضہ حاصل کر لیا جائے گا، اور بیت المال کے لیے ایک بڑا ہال بنا دیا جائے گا، وہیں سے تمام کام کاج کیے جائیں گے۔ تو برادران اسلام، بیت المال کے لیے 4 کمپیوٹر خرید لیے گئے، جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد میں لڑکوں کے لیے کمپیوٹر کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو آپ میں سے جو حضرات ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اس مسئلے کے اندر تعاون کریں، کیونکہ ہر ماہانہ بیت المال کے لیے 13,000 کا خرچہ ہے۔ تو جو کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے وہ تعاون کرے، لیکن بار بار میری آپ سے یہی گزارش رہتی ہے کہ آپ کے تعاون کے اصلی حقدار آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں، اس کے بعد میں آپ کے پاس کچھ بچتا ہے تو دوسروں کا خیال کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے اپنے خاندان میں خیال کرنے کے بعد میں تو آپ کسی کا خیال مت کیجیے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام کاموں کے چلانے والے ہیں، انشاءاللہ بیت المال کا کام بھی اللہ رب العالمین چلائیں گے۔
تو آپ کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار برادران سے. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے والا دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى